اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلکم تہتدون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی آیت میں ذکر آیا جی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کروا رہے تھے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ میں اپنی رحمت جو ہے، جو میری خاص رحمت ہے، وہ میں ان لوگوں کے نام کروں گا کہ جو میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ اب وہاں سے بات ختم کر کے تو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ اے لوگو، قل کا مطلب کیا ہے جی؟ فرما دیجئے۔ قل کیسے بنا جی؟ قل کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ، ٹھیک ہے جی۔ کیسے بنا یہ؟ قالا یقولو، تو یقولو سے امر کا صیغہ یا تقولو سے امر کا صیغہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مضارع گیا اور آخری حرف کی حرکت بھی چلی گئی۔ اب یہ دو ساکن ہو گئے ایک لفظ کے اندر، تو اب ان دو ساکنوں میں سے قربانی کس نے دینی ہے؟ حرف علت نے، جو کمزور ہے۔ تو یہ واو بھی چلا گیا تو کیا بچ گیا پیچھے؟ قل۔ آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الناس، یا اے پکارنے کے لیے، ایہا کب لگتا ہے؟ جب الف لام والا کوئی لفظ ہو۔ ایہا، ورنہ صرف یا سے ہی کام چل جاتا ہے۔ اگر مؤنث ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایتھا، جیسے سورہ فجر کے اندر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایہا الناس، اے انسانوں۔ ناس یعنی پوری انسانیت، ٹھیک ہے جی، سب انسانوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت لوط نے کیا کہا تھا؟ یا قومی۔ حضرت صالح نے کیا کہا تھا؟ یا قومی۔ حضرت شعیب نے کیا کہا تھا؟ یا قومی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انی رسول اللہ الیکم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قوم وہاں سے قوم ختم ہو گئی،
کیا آ گیا؟ انسان آ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف نہیں بلکہ تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر، جب تک انسان ختم نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا دور بھی ختم نہیں ہوتا۔ یا ایہا الناس، اے انسانو، انی رسول اللہ الیکم، انی، یہ کیا تھا؟ انا، بے شک، اور کیا تھا؟ انا۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ میں۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ میں۔ ہم کی عربی کیا ہے؟ نحنو، ٹھیک ہے جی، انا۔ انا تھا، انا کا اسم ہے انا، لیکن انا نے اپنے اسم کو منسوب کر دیا ہے، نسب میں لے گیا اس کو، تو یہ بن گیا انی، بے شک میں۔ ترجمہ وہی رہا انا والا ہی، لیکن انا نے اپنی شکل، جیسے انا جو ہے وہ اپنے جو اسم ہوتا ہے اس کو زبر دے دیتے ہیں، یعنی نسب دے دیتے ہیں۔ انی رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کیا ہے؟ مضاف، مضاف الیہ۔ یہ رسول کیسے پتہ چلا مضاف ہے؟ دو پیش رسول بھی نہیں ہے، اور کیا جی؟ الف لام بھی ساتھ نہیں لگا اس میں، یہ مضاف ہے۔ مضاف مطلب اس کی کوئی نسبت ہے کس کی طرف؟ مضاف الیہ کی طرف۔ اللہ، زیر کوئی اسم کب قبول کرتا ہے؟ کتنی شکلوں میں؟ دو۔ کون سی دو جی؟ بولو نا۔ پہلی شکل ہے مضاف الیہ، جس کی طرف نسبت دی گئی ہے اس اسم کو، اور ان دونوں کے ترجمہ کا کی کے ساتھ کر دیں گے، جہاں پہ کوئی نسبت بین جسٹ لائک کو ملکیت ظاہر کی جائے یا کسی چیز کے ساتھ، یعنی فلاں کی گائے، فلاں کا گھر، ہاں جی، کمرے کا دروازہ، چھت کا پنکھا، کا کی کے ساتھ اس کو آنا ہے۔ ایک تو مضاف الیہ ہو تو اس کے ساتھ زیر آ جاتی ہے، دوسرا تو مشہور و معروف ہے، وہ کیا ہے؟ حرف جر۔ حرف جر ہو تو وہ اگلے اپنے اسم کو زیر دے دیتا ہے، مجرور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انی رسول اللہ، ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے، اللہ کا رسول۔ رسول کو نسبت کس سے دی گئی؟ اللہ سے۔ بیسک یاد رکھیں، اللہ ہی ہے رسول اللہ۔ قرآن کو کس کی کتاب کہتے ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کلام کس کا کہتے ہیں؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں۔ خانہ کعبے کو بیت اللہ، ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتے وغیرہ۔ تو اس لیے جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے ایمان کی دو شکلیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، دو صورتیں۔ کون سی؟ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ مجمل کیا ہے؟ جس میں ساری من جملہ چیزیں اس کے اندر آ گئیں، وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، یعنی وہ ساری اس چیز کے اندر آ گئے۔ تو رسول اللہ، انی رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ارسال سے مبالغے کا صیغہ ہے، بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا، مجھے اللہ نے بھیجا۔ الیکم، الہ کا مطلب کی طرف، کم تمہاری طرف۔ اب یہ جب اس کے آگے آیا تو پھر یہ کھڑی زبر پڑی ہو گئی، جب مل گئے جڑ کے پڑا تو رسول اللہ الیکم۔ اب کم کی
کم کی حالت آ رہی ہے کہ تمہارے سے کیا مراد ہے؟ جمیعاً. جمیع کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جمع، تمام. تم تمام یعنی تم سب کی طرف. سب سے مراد انسانیت کی طرف، پوری انسانیت کی طرف میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا اور رسول. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف جو ہے اللہ نے کہا کہ آپ خود کروائیے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی جمیع اللہ زی. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کو دیکھیں، پہلے طریقہ دیکھ لیں یہ کیا ہے. یہ الف جو ہے یہ تو حمزۃ الوصل ہے، اس میں تو کوئی زیر زبر نہیں. اس لام پہ شد ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ لام کتنے ہوئے؟ 2. پہلا لام خاموش، دوسرے پر زبر. الذی. ٹھیک ہے جی. اے الف تو ختم ہو گیا نا، یہ تو حمزۃ الوصل ہے، اس کو لکھ بھی دیں تو یہ نہیں ہے یہاں پہ. اب پچھلا لفظ کیا ہے؟ جمیعاً. نون اس کا نظر آ گیا نا جی. اس کو کہتے ہیں تنوین. نون اس کے اندر نون ہے. اب یہ پہلا لام بھی خاموش ہے اس حرف کا، لفظ کا، اور اس حرف کا آخری لفظ نون بھی خاموش. کیا قاعدہ ہے؟ نہ سر، وہ ایک لفظ میں ہوتا ہے. یہ 2 لفظ ہیں، اس آخری لفظ کو اس لفظ سے ملانا ہے تو کیا دے کے ملاتے ہیں؟ زیر دے کر. اس کے کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے ضمائر میں وہ ہم اور کم میں پیش لگا کے آگے کر دیا، جیسے من کے اوپر زبر لگ گئی، باقی زیریں لگتی ہیں ساری. تو اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جمیعاً ایسے پڑھیں گے، جمیعاً الذی، جمیعاً الذی. ٹھیک ہے جی. جمیعاً ہو گیا نا، جمیعاً الذی. ٹھیک ہے جی. اس کو زیر دی اور آگے ملا دیا. جمیعاً وہ جو، الذی وہ جو. یہ کس کی صفت آ رہی ہے جی؟ رسول کی آ رہی ہے. اچھا اب دیکھیں جی، صفات کا بھی یہ ضمائر کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے قریب ترین اسم کی طرف لوٹ جاتی ہیں. اب اس کے پیچھے دیکھیں، الذی جمیعاً الیکم، قریب ترین کیا ہے؟ اللہ. اور اسلوب بھی بتا دے گا، وہ جو کس کا بھیجا ہوا رسول ہوں جی؟ لہو، جس الذی، وہ جو لہو، لام تعلیل کے لیے، ہو اس کے لیے، یا اس کا ہے، دونوں معنی ہیں. ملکو، ملک کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہی. یہ الملک بھی نہیں ہے، ملکن بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا پھر؟ یہ مضاف ہو گیا. اب اس کو کسی سے نسبت دینے لگے. یہ بادشاہی جو ہے نا، یہ مضاف بن کے آگے نسبت ہے. اس کو کس سے نسبت ہے؟ السماواتی. الف لام بھی آ گیا، زیر بھی آ گئی، تو یہ کیا پتہ چلا کہ یہ اس مضاف کے ساتھ کیا ہے؟ مضاف الیہ. اس بادشاہی کو نسبت ہے کس چیز سے؟ آسمانوں
کی بادشاہی، ایسے پڑھیں گے، آسمانوں کی بادشاہی، والارض و اور اردی، الف لام بھی آ گیا، زیر بھی آ گیا، الف لام ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی آ جائے تو ٹھیک ہے، الف لام آ گیا اور زیر بھی آ گئی، یہ مضاف الیہ بن گیا، زیر بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، مضاف الیہ ہے، والارض، سماوات تو ویسے جمع کا جو ہے وہ زیر ہی آتی ہے چاہے نصب میں ہو جر میں ہو، لیکن اس ارض کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ سماوات کیا ہے، تو اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کس کی ہے، اس کی ہے، کس کی، اللہ کی، یعنی جو زمین اور تمام آسمانوں کا یعنی پوری کائنات کا بادشاہ ہے، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کون ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں کوئی عام کسی ہستی کی طرف سے نہیں آیا بلکہ میں اس ہستی کا بھیجا ہوا ہوں کہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہ ہے، جو ملکیت اور بادشاہت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ملکیت آپ کے پاس فرد ہے، آپ مالک ہیں، اس ملکیت میں کسی خسرے میں قبضہ ثابت کرنے کے لیے آدھی زندگی عدالتوں میں تکے کھاتے ہوئے گزر جاتی ہے، پھر بھی پتہ چلتا ہے قبضہ ثابت ہو نہ ہو یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، جبکہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ کوئی بھی عبادت کے لائق، یہ کوئی بھی میں کہاں سے لے کے آیا ہوں، یہ لائے نفی جنس ہے، لا کے بعد اسم آئے، اس اسم کے آخری حرف پہ ایک زبر ہو تو یہ لائے نفی جنس ہوتا ہے، مثلا لا الہ الا اللہ، قرآن شروع ہوا تو کیا کہا، لا ریب فیہ، کوئی بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس جنس کی نفی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا نبی، ایک زبر، کوئی میرے بعد کوئی بزدلی بروزی یہ نبی وہ نبی ہے۔ اسی طریقے سے لا اکراہ، سورہ بقرہ میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر داخلے میں کوئی نہیں، زبردستی نہیں، یہ سب لائے نفی جنس ہیں۔ کوئی بھی الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے الا مگر یا سوائے ہوا مگر اس کے، یعنی ہوا کس کی ضمیر ہے، اللہ کی، یعنی اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلا یعنی کہ جو اللہ کا تعارف ہے وہ کیا ہے، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تیسری بات آ رہی ہے، یحیی، احیا باب افعال، ہاں جی، احیا یحیی، احیا اس نے زندہ کیا، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، حیات سے نکلا ہے نا، حیات، حیات کس کو کہتے ہیں، زندگی کو، اسی حیات کی آخری تے ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے، حیا، حیا کس کو کہتے ہیں، حیا اگر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی اندر سے زندہ ہے، نہیں تو مرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں سے حیا نہ رہی پھر جو مرضی کرتا پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، و اور یمیتو
اماتا یمیتو، اماتا اس نے مارا، یمیتو وہ مارتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ نمرود نے کیا کہا تھا حضرت ابراہیم سے؟ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ تو وہ یہ بات کسی اور کے بس میں، زندہ کرنے والی اور مارنے والی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو سارا گاؤں مر جاتا۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس آمنو، ایک لفظ ہے آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ آمنو کیا ہے جی؟ آمنہ کی جمع ہے۔ آمنہ وہ ایمان لایا، آمنہ دو ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے۔ اب یہ زیر آگے اس کے میم کے نیچے، آمنو امر کا صیغہ ہے۔ کیسے؟ آمنہ وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، تؤمنو تم ایمان لاتے ہو۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں تم ایمان لاؤ، تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع گئی، اور کیا ہوگا جی؟ آخری حرکت گئی۔ اب یہ جو ہے نا، یہ واو، یہ اصل میں حمزہ ہے، کرسی کا ایک قاعدہ ہے، یعنی کہ وہ پیش کی وجہ سے نیچے اس کے لگا دیا انہوں نے واو، تو یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی حمزہ۔ اس حمزے کے ساتھ باب افعال کا حمزہ ملے گا تو یہ دو ہو گئے، تو آمن بن گیا۔ یہ آمن، یہ دو حمزے ہیں، یہ مل کے کھڑی زبر ہو گئی۔ آمن اس کا مطلب ہے ایمان لا، فعل امر ہو گیا نا۔ آمن کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لا، واو الف جمع، تم سب ایمان لاؤ۔ آمینو، آمینو تم سب ایمان لاؤ۔ فآمنو پس تم سب ایمان لاؤ۔ فآمنو با کی پراپوزیشن کے ساتھ، کس پر؟ باللہ، اللہ پر۔ فآمنوا باللہ پس اللہ پہ ایمان لاؤ۔ ایمان کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا، کیا مطلب تھا جی؟ کوئی بندہ بتائے ایمان کا مطلب کیا بتایا جی؟ بتائیں جی، ایمان کا مطلب کیا بتایا تھا؟ یقین تو نہیں بتایا ہے جی، مان لینا بھی نہیں بتایا ہے جی، نہ جی، اور کوئی بندہ؟ تصدیق بتایا تھا۔ اب ترا پھالی ہل کدو بڑسی، کھاد کیڑی استعمال ہونی چاہیے، بیں کیسا ہونا ہے، پرانا لٹھا نا، پرانا لٹھا جو پرانا ریونیو ریکارڈ، اس میں اگر اس نے لکھنا ہو 10 مرلے تو کیسے لکھے گا؟ 10 مرلے۔ یہ بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے بتایا کہ اس کا نقطے کا مطلب 10 ہے؟ سیکھا ہے نا، کہ اپنے آپ ماں کے پیٹ سے آ گیا تھا، سیکھا ہی ہے نا۔ کیسے سیکھا ہے؟ اور بھائی سیکھا کیوں ہے؟ آپ کی اگر زرعی پراپرٹی نہیں ہے تو آپ سیکھیں گے؟ پاگل ہی سیکھے گا۔ تو اگر یہ چیزیں ہم سیکھ گئے ہیں تو ہمیں یہ ایمان کا مطلب تصدیق یاد رہنا چاہیے۔ ایمان کا مطلب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تصدیق کرتا ہوں، سچ ہے، یہی سچ ہے اور کچھ سچ نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ پس ایمان لے کر آؤ اللہ پر، ورسولہ و اور رسول ہی، رسول پہ الف لام ہے کوئی نہیں، 2 زیریں ہیں،
کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا، نسبت ہوگی کس کے ساتھ؟ اس ہی کے ساتھ، اس کے رسول۔ یہ زیر کیوں آئی ہے؟ اس با کی وجہ کہ یہ پر اس کے ساتھ بھی آ رہا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کرو، یعنی اللہ کی بھی تصدیق کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کل سے بات شروع ہوئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں۔ اب رسول ہی، رسول کی صفات آ رہی ہیں۔ رسولی تھا، لام کے نیچے کیا تھا؟ زیر۔ تو جب موصوف، جس حالت میں موصوف ہوتا ہے صفت بھی اسی حال میں ہی آ جاتی ہے۔ جو شکل موصوف کی ہے، یہ مرکب توصیفی کی یہی نشانی ہے۔ اس کے اوپر کیا تھا پچھلی آیت میں؟ یتبعون الرسول، رسول پہ کیا تھا؟ اس سے اوپر والی آیت کے شروع میں آپ دیکھیں رسولہ تھا، لام پہ کیا تھی؟ موصوف تھا رسول۔ اب اس میں صفات آ رہی تھیں، النبی یا الامی یا، جبریں کیوں آئیں؟ اس کی صفت تھی، صفت موصوف جیسی ہوتی، یہاں پہ رسولی ہے، رسول ہی، تو اب اس کی صفات بھی آ رہی ہیں النبی، نبی امی، یہ دونوں نبی امی، یعنی کہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نبی امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ باقی کسی آدمی کے لیے، دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، اگر وہ ان پڑھ ہے تو یہ اس کی بےزتی ہے۔ کیوں بےزتی ہے جی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر اسلام والے پر، ہر مومن پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی انسان سے، کسی جن، کسی فرشتے سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ جب آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد ساری کی ساری تعلیم کہاں سے ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ تو آپ کے لیے ان پڑھ کا لفظ ہم استعمال کریں، یعنی کہ والدہ سے سیکھنے والا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فخر کی بات، معجزہ ہے آپ کا، معجزہ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیچھے نبی امی رسول آ گیا تو یہ ان کی صفت آ رہی ہے، الذی، وہ جو، یعنی وہ رسول نبی امی، وہ جو کیا کرتے ہیں جی؟ یؤمن باللہ، آمن یؤمن، آمن وہ ایمان لایا، یؤمن وہ ایمان لاتا، یعنی تصدیق کرتے ہیں، وہ جو ایمان لاتے ہیں، جو تصدیق کرتے۔ بھائی اللہ کے رسول نے، بات ختم ہو گئی، چھوٹی سی بات ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کی تصدیق کی تو ہم نے مانا کہ اللہ، ورنہ اچھا اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت آسمانوں زمینوں پہ، کس نے بتایا؟ یہ تصدیق کس نے کی ہے؟ اس بات کی تصدیق اللہ کے رسول نے کی ہے تو ہم نے مانی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہمارا کام ہے کہ اللہ کے رسول نے جس کی تصدیق کی ہم بھی اس کی تصدیق کریں۔ الذی یؤمن، وہ نبی امی جو ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کس پہ جی؟ بعض عربی پر، اللہ ہی، اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، وکلماتہ، اور کلماتی، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آپ کہتے ہیں پہلا کلمہ ہے جی، کلمتن، میم پہ کیا ہے؟ ایک زبر ہے، ایک زبر ہے، کلمتن، اس کو کہتے ہیں ایک بات۔ اس کی جمع کیا ہے؟ کلماتن،
زیادہ باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بچے تھے تو رات کو جو ان پہ دم کیا کرتے تھے وہ کیا تھا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. یہ رات کو دم کرتے تھے ان پہ کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں ہیں. من کل شیطان، ہر ایک شیطان سے. وہامہ، ہامہ کہتے ہیں ہر اس چیز کے لیے کہ جس کا زہر اندر ہو، جیسے سانپ کا زہر منہ کے اندر ہے، بچھو کا اس کے ڈنگ کے اندر ہے، ترموریڈ ڈار ہے، ایسے انسان بھی اس میں آ جاتا ہے جو حسد کرتا ہے، جس کا زہر کسی انسان کے لیے اس نے اندر چھپایا ہوا ہے. سب سے من کل عین لامہ، اور ہر نظر بد سے کہ جو آدمی کو لگ سکتی ہے وہ دم کر کے رات کو تو پھر سلاتے تھے. وکلمات ہی، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں پر، تمام کلمات پر. ٹھیک ہے جی، جو ایمان لاتے ہیں. وَاتَّبِعُوهُ، اور اچھا وَاتَّبِعُوهُ کا ترجمہ کر دے گا کوئی بندہ جی؟ اور پیروی کرتے ہیں، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اطاعت کرتے ہیں کس کی؟ اللہ کی. ٹھیک ہے جی، ابھی غور کرنا ذرا. باب افتعال. اتبع یتبع، اتبع اس نے پیروی کی، یتبع کرتا ہے. یہ اتبع اس ایک نے پیروی کی، اور اگر زیادہ نے کی ہو تو اتبع، اتبع ان سب نے پیروی. واو الف آ گیا نا جی، جمع نہ سیگا ہو گیا. یتبع وہ پیروی کرتا ہے، تتبع تم پیروی کرتے ہو. امر کا سیگا بنانا ہے، کیا کریں؟ مضارع ختم. اور کیا ہوا جی؟ حرکت ختم. اب یہاں پہ الف لگ جائے گا. اتبع پیروی کرو. ایک بندے کو کہا جا رہا ہے، واو الف ساتھ آ گیا. تم اتبعو، اتبعو تم سب پیروی کرو. ہو اس کس کی؟ اور اللہ کی نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہاں سے کلام کس کا شروع ہے؟ پیچھے بھی غور کریں نا. نبی الامی فآمنوا، ایمان لے کے آؤ. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی بھائی؟ فآمنوا سے بات شروع ہوئی تھی. آمنو پس ایمان لے کر آؤ. اور اتبعوہ پیروی کرو. آمنو ہو اس پہ ایمان لے کے آؤ. اتبعوہ اس کی پیروی صرف. اچھا ایمان لانا اور ہے، اتباع کرنا ایک ہے. آپ تصدیق کر رہے ہیں بھائی جو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ نے فرمایا سچ ہے. اور پیروی کرنا کیا ہے؟ کر کے دکھا دینا، یہ پیروی ہے. مثلا اللہ کے رسول نے کہا روزہ فرض ہے، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائی لوگوں روزہ رکھو، روزہ فرض ہے. خود رکھوں گا روزہ تو اتباع ہے. اللہ کے رسول نے کہا نماز فرض ہے، بھائی میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں نماز فرض ہے. اتباع کیا ہے؟ کہ میں نماز پڑھوں. اللہ کے رسول نے کہا بھائی سچ بولو، سچ میں نجات ہے. اتباع کیا ہے؟ سچ بولا. جو اللہ کے رسول نے کیا وہ کرنا، جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ اتباع ہے. خود بھی یعنی اس پہ عمل پیرا ہونا. اگر خود کر ہی نہیں رہا، سکی گفتگو ہی کیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بے عملہ آدمی ہے. اس کی باتوں پہ کوئی یقین کرتا ہے؟
ایک آدمی نے رمضان میں ہاتھ میں سگریٹ لگایا ہوا ہو یا جوس پی رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ روزہ فرض ہے، تو لوگ اس کی بات مانیں گے؟ لوگ بات نہیں مانتے۔ وَاتَّبِعُوهُ، اور پیروی کرو ان کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ لعلکم، اللہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، امید ہے امید ہے کہ تم تہتدون، اہتدا، یہ باب افتعال سے، جیسے یہ باب افتعال سے اتبع یتبع، یہ بھی اہتدا یہتدی، اور تہتدی تم ہدایت تم پاتے ہو، باب افتعال لازم ہے، یعنی خود کوئی کام کرنا۔ اہتدا اس نے وہ ہدایت یافتہ ہوا، تہتدی تم ہدایت یافتہ ہوتے ہو، اور واو نون جمع کا ہے، تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ لعل، امید ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کیسے امید ہے؟ کون سے دو کام کرنے کی جی؟ نمبر 1 اللہ کے رسول پہ ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، اور نمبر 2 اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ اگر تم نے یہ 2 کام اللہ کے رسول کے کیے تو امید ہے کہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ تو پڑھ لیتے ہیں جی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا اللہم سترنا ولا تخزنا ولا تعذبنا وعززنا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی کل امورنا۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا